السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بعض والدین بہت چھوٹا سا بچہ ہمارے پاس داخل کروانے کے لیے لے آتے ہیں۔ چھوٹے سے مراد ہے 2.5 سال کا بچہ، 3 سال کا بچہ، اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو بہت چھوٹا ہے، تو والدین پوچھتے ہیں اچھا بچے کو اسکول میں لانے کی درست ایج کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی سچی بات تو یہ ہے کہ 8 سال سے پہلے بچہ اسکول نہیں آنا چاہیے۔ اس پر وہ بہت حیران ہوتے ہیں اور حیران ہو کر کہتے ہیں کہ 8 سال کا گدھا ہم اسکول میں داخل کروانے کے لیے لائیں گے؟ تو بھئی گدھے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ خوش قسمت واقعہ ہوئے ہیں، انہیں اسکول نہیں جانا پڑتا۔ دنیا بھر میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ 5-6 سال سے کم عمر کا بچہ اسکول میں لایا جاتا ہو۔ ایجوکیشن میں جو ٹاپ لسٹ پر کنٹریز ہیں جیسا کہ فن لینڈ وغیرہ، وہاں پر بچے کو 7 سال سے پہلے اسکول داخل نہیں کروایا جاتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اگر آپ بچے کو چھوٹی عمر میں اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں تو بچے کی فزیکل نیڈز پر اثر پڑتا ہے، اس کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹس پر اثر پڑتا ہے، اس کی ایموشنل، سوشل اور سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹس پر اثر پڑتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فزیکل ڈیولپمنٹ کی۔ فزیکل ڈیولپمنٹ میں کیا چیز شامل ہے؟ ہماری پوری باڈی شامل ہے، حتیٰ کہ ہمارا برین بھی اسی میں شامل ہے۔ اور فزیکل دیکھیں، ہمارے جو بڑے مسلز ہیں جسے ہم گروس موٹر سکلز کے ذمہ دار مسلز کہتے ہیں، یہ تو بچے کے ڈیولپ ہو چکے ہوتے ہیں کسی نہ کسی حد تک، اور یہ جو چھوٹے مسلز ہیں جنہیں ہم فائن موٹر سکلز کے ذمہ دار مسلز کہتے ہیں، یہ ابھی انڈر ڈیولپڈ ہوتے ہیں۔ اور آپ اس ایج میں بچے کو اگر پینسل پکڑا دیں، پینسل پکڑانے سے مراد یہ ہے کہ اس کو ایک مخصوص انداز میں پینسل پکڑائیں اور جناب جی یہ ہوم ورک تم نے کرنا ہے، کلاس ورک کرنا ہے، لائن سے اوپر نہ جائے، لائن سے نیچے نہ جائے، اور یہ مسلسل لکھائی ہو رہی ہے، یہ اس سے اثر پڑتا ہے۔ اگر بچہ فری ہینڈ رائٹنگ کرتا ہے، کچھ بھی اپنی مرضی سے کبھی کوئی پینسل پکڑ لیتا ہے، کلر کرتا ہے، وہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک جو جبر والا انداز ہے پینسل پکڑانے کا، اس سے اس کے یہ مسلز کمزور رہ جاتے ہیں، اور 4-5 کلاس میں جا کے پھر والدین ہم سے شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کی رائٹنگ نہیں بنی، رائٹنگ اس کی ٹھیک نہیں ہونے میں آ رہی۔ اسی طرح سے بچے کے جو برین ہے اس پر اثر پڑتا ہے۔ اس پر کیا چیزیں اثر ڈالتی؟ دیکھیں، پہلے نمبر پر تو ڈائٹ ہے، یہ تو خیر پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، وہ لرننگ کریں کہ بچے کو کون سی ڈائٹ دینی چاہیے۔ اس کے بعد ہے آکسیجن۔ برین کو آکسیجن چاہیے ہوتی ہے، اور آکسیجن کیسے ملتی ہے؟ جتنا زیادہ بچہ فریش ایئر میں فزیکل ایکٹیویٹیز کرے گا، اتنی زیادہ اس کا سانس تیز ہوگا، اس کے جسم میں زیادہ سے زیادہ آکسیجن جائے گی۔ آپ دیکھیں گے اس ایج کے بچے مسلسل موومنٹ کرتے ہیں اور مسلسل آبزرویشن بھی کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسکول میں 5-6 گھنٹے ایک جگہ پر اسے بیٹھنا پڑتا ہے۔ فزیکل ایکٹیویٹی ایک تو یہ گئی، دوسرا وہ گھر گیا ہے۔ بعض میں نے ایسے گھر دیکھے ہیں، وہ تو مطلب اسکول سے بھی برے ہیں، وہاں پر اب وہ ٹیوشن جا رہا ہے، اب قاری صاحب آ گئے ہیں، شام کو پھپھو لے کے بیٹھ گئی ہیں، تو مطلب کہ وہ اس کی فزیکل ایکٹیویٹیز تو گئیں۔ اس کے بعد نیند ہے۔ نیند میں اس ایج کے بچے کو 2.5-3 سال کے ایج کے بچے کو 12 سے 14 گھنٹے، یہ بھی ویری کرتا ہے مختلف ایج کے، مطلب مختلف بچوں کا مختلف حساب ہے، اس کا آپ کوئی فکس نہیں کر سکتے۔ بہرحال ایوریج ہے کہ 12 سے 14 گھنٹے بچے کی یہ اس کی نیڈ ہے۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس کی ایک تو اپنی روٹین خراب ہے، رات کو دیر سے سونا، اور پھر صبح جو ہے بچے بھی ساتھ میں جاگ رہے ہیں، اب صبح اسے کھینچ کے اٹھایا جا رہا ہے، اب زبردستی اسکول بھیجا جا رہا ہے۔ نیند خراب ہوئی تو نیند خراب ہونے سے کیا ہوگا؟ ایک تو اس کے برین کی فزیکل ڈیولپمنٹ متاثر ہوگی، دوسرا یہ ہوگا کہ اس کے کچھ نفسیاتی اثرات پڑیں گے، اس کے ٹیمپرامنٹ کے پرابلمز آئیں گے بچے کے جو اس کی آپ کہہ لیں کہ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ کوگنیٹیو ڈیولپمنٹس پر بات کریں تو کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ میں جو ہے وہ کیا چیزیں شامل ہیں؟ اس کی جتنی بھی انٹلیکچول ایبیلٹیز ہیں، اس کی جتنی بھی اس کی لرننگ ایبیلٹیز ہیں، جتنی بھی اس کی ذہانت سے متعلق، انٹیلیجنس سے متعلق جتنی بھی اس کی ایبیلٹیز ہیں، جیسے کہ کنسنٹریشن ہے، اور اس کا میموری ہے، اس طرح سے کسی چیز پہ فوکس کرنا، امیجینیشن پاور ہے، یہ چیزیں متاثر ہو جاتی ہیں۔ اور اس سے یہ کیسے متاثر ہوتی ہیں؟ مثال کے طور پر اسکول میں پہلے نمبر پر تو جبر کا ماحول ہے۔ یہ بڑے ادارے یا کوئی بھی جو بڑے دعوے کرتے ہیں،
ہر ایک میں بچے کو زبردستی ہی کام کرنا پڑتا ہے، چاہے اسے بہلا پھسلا کے آپ کام کروا لیں یا کچھ بھی کر لیں، وہاں اس کو ہوم ورک کی پابندی، اس کو بکس کا وہ یاد کرنا، وہ سب کچھ اس سے کیا ہوتا ہے، چھوٹی ایج میں ہی بچہ جو ہے وہ تعلیم سے، کتابوں سے باغی ہو جاتا ہے۔ بلکہ ہم تو مجموعی طور پر ایک ایسی قوم بن چکے ہیں کہ ہم کتابوں سے متنفر قوم ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، پی ایچ ڈی، ایم فل کیے ہوئے، وہ کتابوں سے دور ہیں۔ اور ابھی دیکھا ہے کہ امتحانات ہوئے میٹرک کے، بہت سارے بچوں نے اپنی بکس وہ ردی والے کو دے دی ہیں اور یوں کتابیں پھینکی ہیں کہ اس آلہ تشدد سے ہماری جان چھوٹی۔ تو ایک تو جبر ہے اسکول کے اندر۔ دوسرے نمبر پر اسکول میں بہت زیادہ نو ہے۔ اسکول میں کوئی بچہ اپنی مرضی کا کام نہیں کر سکتا۔ چھوٹی ایج کے بچوں کو کم از کم 7 سال یا 10 سال تک بچوں کو مکمل جو ہے وہ آزادی دینی چاہیے۔ بہت کم کام ایسے ہیں جس میں آپ روک ٹوک کریں، ورنہ اس ایج کے بچوں کو آپ زیادہ سے زیادہ آزادی دیں۔ یہ ان کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب اسکول میں کیا ہے، وہاں پر تو تم یہاں نہیں بیٹھ سکتے، تم وہاں نہیں بیٹھ سکتے، تم اس سے بات نہیں کر سکتے، تم اپنی مرضی سے آ نہیں سکتے، تم جا نہیں سکتے۔ حتیٰ کہ بچہ کلر بھی جو ہے وہ ٹیچر ہی بتائے گی کہ اس چیز میں کون سا کلر کرنا ہے۔ اپنی مرضی کا کلر کر دیا تو یہ کام خراب ہو گیا۔ تو اس طرح سے بچے کی کریٹیوٹی کل ہوتی ہے۔ جب اس کے کام پر ہر کام پر اسے نو کہی جاتی ہے۔ اور کریٹیوٹی ایک اور چیز سے بھی کل ہوتی ہے۔ ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ بچے میں لاشعوری طور پہ یہ بات ڈال دیتا ہے، اس کے لاشعور میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ غلطی کرنا برا ہے۔ گناہ والی غلطی کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن ہماری روٹین کی لائف میں ہم اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتے ہیں، بلکہ ہم دوسروں کی غلطیوں سے بھی سیکھتے ہیں۔ اور انسان کی سائیکالوجی ہے کہ وہ اپنی غلطی سے سیکھتا ہے۔ غلطیاں سیکھنے کے لیے ہوتی ہیں، غلطی کرنا برا نہیں ہے، غلطی کو دہرانا برا ہے۔ ایسا شخص پریکٹیکل لائف میں بہت مار کھاتا ہے جو کبھی رسک نہیں لیتا، جو غلطی کرنے سے ڈر جاتا ہے۔ غلطی کرنے سے جو شخص ڈرتا ہے وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اور ایجوکیشن سسٹم یہ بتاتا ہے کہ اگر تم نے غلطی کی تو تمہیں ایف گریڈ ملے گا، اور تمہیں ٹیچر بھی ذلیل کرے گا، تمہارے پیرنٹس بھی تذلیل کا نشانہ بنائیں گے، معاشرہ بھی تمہاری انسلٹ کرے گا۔ لہٰذا وہ یہ بات سیکھ جاتا ہے کہ غلطی کرنا برا ہے۔ اس سے اس کی کریٹیوٹی بھی کل ہوتی ہے۔ ایک اور چیز اسکولوں میں ہے کہ وہاں بعض تو میں نے اسکول ایسے دیکھے ہیں کہ وہ انسٹیٹیوشن آف انسلٹ ہی بنے ہوئے ہیں۔ وہ ثواب سمجھ کر انسلٹ کرتے ہیں، اور پیرنٹس بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بچے کی خوب کھنچائی ہو رہی ہے، اور جناب یہ تو بڑا تعلیم و تربیت کا کام ہو رہا ہے۔ تعلیم و تربیت کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ مسلسل اس کی انسلٹ کی جائے۔ مطلب آپ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے کیا یہ بات دیکھی ہے کسی جگہ پر کہ کسی بچے کی اس طرح سے انسلٹ کی جاتی ہو؟ انسلٹ سے کیا ہوتا ہے؟ انسلٹ سے بچے کی سیلف اسٹیم متاثر ہوتی ہے۔ اور سیلف اسٹیم کیا ہے؟ سیلف اسٹیم یہ ہے کہ ہم اپنے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں۔ ہم وہی ہوتے ہیں جو کچھ ہم اپنے بارے میں سوچ لیتے ہیں، ہم وہ بن جاتے ہیں جیسا ہم اپنے بارے میں سوچ لیتے ہیں۔ اور اس ایج میں آپ اس کی کیا پروگرامنگ کر رہے ہیں؟ یہ گدھا ہے، یہ نالائق ہے، یہ جناب جی یہ ڈفر ہے، یہ شرارتی ہے، تو وہ آپ کے فکروں کی لاج رکھتا ہے اور وہ ویسا بن کے دکھاتا ہے۔ آپ نے اس کی پروگرامنگ کی ہے۔ سیلف اسٹیم اسکول میں بری طرح سے متاثر ہوتی ہے۔ دیکھیں بڑے بڑے دعوے بھی لوگ کرتے ہیں کہ نہیں جناب جی ہمارا اسکول میں کلچر جو ہے ایسا نہیں ہے، ہمارا انوائرمنٹ یہ ہے وہ ہے۔ جب آپ نے ریڈ پینسل سے اس کی غلطیاں نکالنی شروع کی تو سیلف اسٹیم تو تب ہی آپ نے خراب کرنی شروع کر دی۔ جب آپ نے کہا فلاں بچہ فرسٹ ہے، فلاں سیکنڈ ہے، فلاں تھرڈ ہے، تم درمیانے درجے کے ہو، تو وہ اب ساری زندگی درمیانے درجے کا ہی رہے گا۔ اس کی سیلف اسٹیم میں آپ نے یہ بات جو ہے وہ انسٹال کر دی ہے۔ ضروری یہ تھا کہ آپ اس ایج کے اندر بچے کو ایک نیچرل انوائرمنٹ دیتے۔ آپ اس کے ہاتھ میں پینسل پکڑانے کی بجائے ایک میگنیفائنگ گلاس پکڑا دیتے، اور وہ پھولوں کو دیکھ رہا ہوتا، وہ تتلیاں پکڑتا، وہ تتلی کے پیچھے بھاگتا، وہ بادل کا جو ہے وہ گھوڑا بنا کے اس پہ سواری کرتا، وہ چاند سے باتیں کرتا۔ یہ ایج تو امیجینیشن پاور ڈیولپ کرنے کی ایج تھی، یہ تو کیوریوسٹی بڑھانے کی ایج تھی، یہ تو اس کا کانفیڈنس بلڈ کرنے کی ایج تھی۔ اس ایج کے اندر تو آپ کو چاہیے تھا کہ اس کی یہ تمام کی تمام ڈیولپمنٹس آپ قدرت کے حوالے کرتے۔ آپ کا کام کیا تھا؟ آپ کا کام صرف یہ تھا کہ آپ انوائرمنٹ مہیا کرتے، آپ لرننگ کرتے۔ دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ بچہ 8 سال گھر میں رہے گا تو زبردست شاندار ہو جائے گا۔
پیرنٹس کو آج کے چیلنجنگ کے دور میں انہیں بھی یہ ضرورت ہے کہ وہ لرننگ کریں. بچے کی لرننگ چھوڑیں, پہلے اپنی لرننگ کی فکر کریں. آپ کو لرننگ کرنی ہے کہ بچے کی نیڈز کیا ہیں, بچے کی ڈیولپمنٹل نیڈز کیا ہیں, آپ اس پر فوکس کریں. اور انشاءاللہ جو ہے وہ یہ اتنا مشکل نہیں ہے. آپ یہ بالکل فطری سی باتیں ہیں, آپ اس پر عمل کریں. آپ کا کام صرف انوائرمنٹ دینا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا سسٹم ہے, اس کے اندر کی کیوریوسٹی اپنا کام خود کرے گی. اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ہنگر آف لرننگ رکھی ہوئی ہے وہ اپنا کام خود کرے گی. وہ اپنی لرننگ خود کرے گا اور بڑی تیزی کے ساتھ کرے گا. انشاءاللہ وہ بہت زبردست ہو جائے گا. اگر آپ نے ایک غیر فطری ماحول میں اس کو ڈال دیا تو آپ نے فطرت کے ایک سسٹم کے سامنے رکاوٹ کھڑی کر دی, اور اس طرح سے یہ اس کی ڈیولپمنٹل نیڈز متاثر ہو جائیں گی. آخر پہ میں بات کرتا ہوں مختصر کہ اس کی جو سوشل اور ایموشنل ڈیولپمنٹس ہیں, یوں سمجھ لیں کہ جتنی بھی سائیکلوجیکل ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی متاثر ہوتی ہیں, اور یہ سب سے زیادہ جو پارٹ متاثر ہوتا ہے وہ یہی ہے. اس کی میں سادہ سی مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ بچے کو آپ نے ایک اجنبی ماحول میں, اجنبی لوگوں میں, ایک غیر مہربان ماحول میں آپ نے اسے بھیج دیا ہے, اس کے والدین سے چھین کر. اس ایج میں بچے کو آپ اس کی والدہ سے, اس کے والد سے جدا نہیں کریں. اس کے والدین سے چھین کر آپ نے اسے اس جگہ پر جو ہے وہ ڈال دیا ہے, تو اس کے ذہن پر جو نفسیاتی اثرات پڑیں گے وہ ایک جیل کے قیدی کے ذہن پر پڑنے والے نفسیاتی اثرات جیسے ہی ہوں گے. اس سارے پروسیس کے پیچھے ایک یہ بات تو ہے کہ یہ ایک بزنس بن چکا ہے, اور اچھے بھلے سمجھدار لوگ جو یہ باتیں جانتے ہیں وہ اس پر کبھی بھی سوال نہیں اٹھاتے. اور دوسرے نمبر پر والدین کا بھی جو لرننگ کے بارے میں مس کنسیپشن ہے وہ بھی اس کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک مخصوص عمارت کے اندر خاص قسم کے کمرے میں, خاص قسم کے بینچوں پر, خاص قسم کے کپڑوں میں, خاص قسم کے فرد کے سامنے ایک خاص قسم کی کتابیں پڑھنے سے ہی لرننگ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ لرننگ ہی نہیں ہوگی. تو لرننگ کے لیے ایک جو فادر ہے, بچے کا باپ ہے, وہ 100 ٹیچروں سے زیادہ افیکٹو ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو خود سے لرننگ, پہلے اپنی لرننگ کرنا ہوگی کہ بچے کی لرننگ کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں. اور اگر آپ یہ باتیں سیکھ لیتے ہیں, آپ بچے کی پیرنٹنگ کا طریقہ سیکھ جاتے ہیں جو کہ بالکل فطرت کے مطابق ہے, چائلڈ سائیکالوجی کے مطابق ہے, تو انشاءاللہ آپ کا بچہ جب 8 سال کے بعد اسکول آئے گا تو وہ ان بچوں سے بہت بہتر ہوگا جو 8 سال کے ہوں گے اور وہ اسکول میں ہی پڑھ رہے ہوں گے. تو بہت ساری چیزیں آپ گھر میں بھی کروا سکتے ہیں. تو یہ ایج میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ والدین گھر میں بچوں کو جو ہے 8 سال تک جو ہے وہ کروائیں. بہرحال کم از کم یہ تو کریں کہ 5 سال سے پہلے اس کو اسکول نہیں لے کر آئیں. ترقی معکوس کا یہ سلسلہ جاری ہے. میں دیکھ رہا ہوں کراچی کے اندر 1.5 سال کے بچے اب وہ لینا شروع ہو گئے ہیں, اور اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو مجھے تو لگتا ہے کہ کسی دور میں جو ہے وہ ہاسپٹل کے باہر پرنسپل کھڑا ہوگا, نرس آ کر بچہ پیرنٹس کو پکڑانے کی بجائے پرنسپل کو دے گی, اور پرنسپل جو ہے وہ ایک فیڈر اس کے منہ میں دے گا اور لوری دے گا, منہ چپ ہو جا, اسکول میں رونا منع ہے. جزاک اللہ خیرہ.